ناظرین کو سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر جو کرگل میں ایک سوشل آرگنائزیشن ہے ہیلتھ سیکٹر میں، جو کئی سالوں سے ہیلتھ سیکٹر میں کارگل میں کام کر رہے ہیں، ان کو آج اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا گیا اور ان کا کیٹیگری ہے سوشل ریفارمز اینڈ امپاورمنٹ میں. یہ ایوارڈ آج ایل جی لداخ رادھا کرشنا ماتھر صاحب نے ان کو نوازا. اس سلسلے میں ہم تھوڑا تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے کہ باقریہ جب سے ایگزسٹنس میں آیا ہے اور اب تک باقریہ کن کن دور سے گزرا ہے، کن کن چیلنجز سے گزرا، کن کن اپارچونیٹیز انہوں نے دیکھے، یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ باقریہ کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر احمد علی صاحب ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایوارڈ ملا. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آج آپ کو یہ ایوارڈ ملا، تو بطور پریزیڈنٹ باقریہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت پریزیڈنٹ اس ایوارڈ کو نوازا ہمارے یو ٹی لداخ کے ایل جی صاحب نے. تو یہ ایوارڈ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ کوئی نجی ایوارڈ نہیں ہے، یہ پورے باقریہ کے جتنے فیملی ہیں، جتنے رضاکار ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، والنٹیئرس ہیں، ممبرس ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں اس میں شامل، جتنے بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا نہ بھی جڑے ہوں، جو باقریہ کو باہر سے مدد کرتے ہیں فائنینشلی یا ہمیں فزیکلی، ان سب کے لیے یہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ اس پریسٹیجیس ایوارڈ سے ہمیں نوازا آج. تو یہ ایک خوشی کا مقام ہے اور خوش قسمتی ہے میں نے یہ ایوارڈ ایل جی صاحب سے لے لیا. کیونکہ آپ باقریہ سے ان ایگزسٹنس سے جب سے بنیاد ڈالا ہے تب سے آپ جڑے ہیں، تو آپ باقریہ کا جو سفر تھا ایگزسٹنس سے ابھی تک وہ کیسا رہا اور آپ نے کیا کیا انیشیٹیوز لیا؟ بالکل. باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل کے نام سے 2007 میں ہمارے بہت سارے لوگ، جس میں ڈاکٹرز شامل ہیں، انجینئرس شامل ہیں، ہمارے کنٹریکٹرز ہیں، وہ ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہیں. ان کے ایک جو آبجیکٹیو تھا وہ 2007 میں یہ ایک میں کیا کہوں، اب شیخ حسین ذاکری مرحوم ان کی بدولت ہیں جنہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں بخشا. تو ان سب کی محنت اور کاوشوں کی بدولت 2007 میں یہ اسٹیبلش ہوا. تب سے میں ایز اے فاؤنڈر ممبر باقریہ کے ساتھ جڑا ہوں. تو تب سے باقریہ چل رہا ہے، 2007 سے اب تقریباً 13-14 سال ہونے کو ہے. اچھا، تو اس دوران آپ نے کیا کیا انیشیٹیوز لیے؟ دیکھیے، جب ہم نے شروع کیا باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کو، تو جہاں ہمارا ایگزسٹنگ جو بلڈنگ ہے باقریہ ہیلتھ کیئر جو کمپلیکس ہے بیامتھنگ جو برو روڈ پہ ہیں، تب یہ سدبھاونا سینٹر ہوا کرتا تھا آرمی کے انڈر. تو انہوں نے جب سدبھاونا کو وہاں سے وائپ آؤٹ کر کے لے لیا، تو مرحوم شیخ صاحب نے باقریہ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. تو وہاں پہ ہم کچھ لوگوں کے اس میں تھے، کچھ ممبرس ہی تھے. تو او پی ڈی کے بیسس پہ سنڈے کو ہم جایا کرتے تھے اور صرف او پی ڈی چلایا کرتے تھے. کچھ والنٹیئرز اور کچھ ڈاکٹرز تھے. تو لوگ جڑتے گئے، کارواں بڑھتا گیا اور یہ ایکٹیویٹیز بڑھتے گئے. تو تب سے باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کا جو اس ہیلتھ سیکٹر میں جو کام ہے، مختلف قسم کے جو کام ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ہم نے شیپ دے دیا. اور آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 1100 سے زائد جو ہمارے ایکٹیو ممبرس ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. وہ صرف کرگل ڈسٹرکٹ کے نہیں ہیں، یو ٹی لداخ کے ہی نہیں ہیں، بلکہ آؤٹ سائڈ ہمارے یو ٹی جے اینڈ کے، ایون میں کہوں گا انڈیا کے باہر بھی ہمارے ممبرس ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. جی. اور انیشیٹیوز جیسے آپ نے ہیپیٹائٹس بی کو لے کے کیا،
تو اور ایسے انیشیٹوز کیا؟ جی ہاں، باقریہ کے جو کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پہلے شروع میں صرف سنڈے کو اوپڑی چلتے تھے. تو بعد میں جب یہ بڑھتا گیا ہمارا جو ممبرس کا جو آنا ان کا رجسٹریشن بڑھ گیا تو ہمارا ایکٹیویٹی ہم نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا پیریفرل کیمپس کی شکل میں. تو ہم نے ہمارے آؤٹ ریچ جو ایریاز ہیں، گاؤں ہیں کرگل ڈسٹرکٹ کے مختلف جو گاؤں ہیں ہمارے جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی کم تھے اور جو جن کو ہیلتھ فیسلٹی ٹھیک طرح سے نہیں ملتے تھے اور کچھ لوگ جن کو ٹرانسپورٹیشن کی پرابلم ہوا کرتے تو ہم نے پریورٹی وائز ہم نے اپنے ڈاکٹر صاحبان اور رضاکار جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، تو ان کو لے کے ہم نے کرگل کے پورے گرد و نواح میں پیریفرل ایریاز میں ہم نے ملٹی اسپیشلٹی کیمپ کنڈکٹ کیے. تو تقریباً ان کیمپوں میں آج تک تقریباً 50,000 سے زائد ہم نے پیشنٹس کا رجسٹریشن کیا، معائنہ کیا. وہاں پہ فری میڈیسن دیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ فری لیبارٹری، موبائل لیبارٹری ہوا کرتے تھے. تو اس کے بعد جب یہ کیمپس کے بعد ہم نے اپنے باقریہ کے اس میں ایمبولینس سروس بھی ایڈ کیا، جو بیسک لائف سپورٹ کے جو ایمبولینس ہیں ہمارے پاس، ایکو جو ایمبولینس ہے وہ ہم نے ایڈ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک لیبارٹری اسٹیبلش کیا، باقریہ کا اپنا لیبارٹری ہم نے اسٹیبلش کیا، جس میں لیبارٹری ٹیکنیشین کم از کم 2 لیبارٹری ٹیکنیشین کام کیا کرتے تھے، جس میں جو پیشنٹس کو جو ہم چارج کرتے ہیں وہ بالکل نامنل چارج ہیں، آلموسٹ 40 to 50% ڈسکاؤنٹ پہ جو مارکیٹ پرائس ہے اس سے 40-50% ڈسکاؤنٹ پہ کیا کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے جو ڈیسٹیچیوٹ پور پیشنٹ ہیں اور ڈاکٹر کوئی بھی ڈاکٹر اگر ریکمنڈ کرے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے، ان کی سفارش پہ پیشنٹ کو فری بھی ہم ٹیسٹ تب سے کیا کر رہے ہیں. تو لیبارٹری کے بعد پھر ہمارا ایک مقصد رہا تھا کہ ہمارے کرگل میں کوئی کارڈیک کیئر یا کریٹیکل کیئر ایمبولینس نہیں تھا. انفیکٹ یوٹی لداخ میں نہیں تھا یہ کریٹیکل کیئر. تو باقریہ نے کریٹیکل کیئر کے لیے کوشش کیا اور ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے. اس میں علیمان چیریٹیبل ٹرسٹ ممبئی کو داد دینا چاہوں گا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اس میں فائنینشیل سپورٹ کیا. تو ہم پہلا جو ہیلتھ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے یوٹی لداخ میں کہ پہلے کریٹیکل کیئر ایمبولینس ہم نے لانچ کیا وہاں کرگل میں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ سک ہوتا ہے جن کو آپ نے ٹرشری کیئر ہاسپٹل جیسے سورا اور SMHS میں ہمارے جب ہم S12 JNK کے ساتھ ہیں تو وہاں ہم ابھی بھی شفٹ کر رہے ہیں. تو ایسے سک پیشنٹ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتے ہیں، مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتا ہے راستے میں. تو ایسے سک پیشنٹ کو ہم نے کریٹیکل کیئر ایمبولینس کا فیسلٹی رکھا اور اس میں ہمارے بہت سارے جو کریٹیکلی سک پیشنٹس ہیں ان کی جان بچانے میں کافی ہمیں مدد دیا. اور کریٹیکل کیئر ایمبولینس ماشاءاللہ ابھی بھی چل رہے ہیں. تو ابھی تو ہمیں یوٹی لداخ میں بہت سارے کریٹیکل کیئر ایمبولینس سروس اویلیبل بھی ہیں، بٹ اسٹل ہمارا ایمبولینس کریٹیکل کیئر ایمبولینس چل رہا ہے. اس کے بعد ہمارا جو ایکٹیویٹیز جو چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز ہیں وہ چلتا رہا. لائف اسٹائل ڈیزیز ایک ڈیمانڈنگ سوشل ہیلتھ پرابلم ہے ہمارے کمیونٹی میں، کیونکہ لائف اسٹائل ہمارا چینج ہوا ہے. تو اس پہ ہم نے اویئرنیس پروگرامز دیے، سیمینارز ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں، سمپوزیمز ورک شاپس ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں. ایون ہم نے اپنے ڈاکٹر صاحبان کو کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن ہم نے دیے ہیں، جو میڈیکل اپڈیٹ جو دیتے ہیں. ہم نے باہر سے جو ہمارے سپر اسپیشلسٹ آتے تھے کارڈیالوجی کے یا جو باقی جو اسپیشلٹی کے، تو ان کے آنے پہ ہم نے CMEs کنڈکٹ کیے ہیں. تو اس کے بعد ہمارا جو دوسرا جو ہمارا مین ایک بڑا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں سپر اسپیشلٹی کیمپس ہیں. چونکہ یہاں پہ ہمارے یوٹی لداخ میں سپر اسپیشلٹی کی کوئی پوسٹ بھی نہیں ہے اور نہ ہمیں مین پاور ہے. تو اس میں ہم نے باقریہ نے سپر اسپیشلٹی کیمپس کنڈکٹ کیے ہیں، جس میں کارڈیک کیمپ جو ہمارے ہارٹ کے دل کے مریض جو ہیں ان کے لیے ہم نے باہر سے آؤٹ سائڈ یوٹی لداخ ہم نے کارڈیولوجسٹ کو نامور جو کارڈیولوجسٹ ہیں ویلی کے اور آؤٹ سائڈ ویلی آلسو، تو ان کو ہم نے مدعو کیا، وہ یہاں آئے، ان کے چارج باقریہ نے لے لیے، ان کو ایکوموڈیشن جو بھی فیسلٹیز ان کو دینا تھا وہ دے کے ہم نے یہاں پہ ہزاروں مریضوں کا کارڈیک کیئر کرایا. تو اس کارڈیک کیئر کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری مشینز کی ضرورت پڑتے ہیں، ہمیں ایکو کی ضرورت پڑتا ہے، ECG مشین کی ضرورت پڑتا ہے. تو باقریہ کا یہ ہے کہ یہ ہم
کوئی پرلل میں کوئی یہ نہیں چلانا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ان کو مدد کرنا ہے جہاں سے ان کی کوئی کمی ہو یا پرابلم آئے تو ان کو مدد کرنے کے لیے باقریہ کھڑا ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کیوں ہم اپنا برڈن لگا دیں، تو اس ضمن میں ہم نے ایک اپنا ایکو مشین لایا ہے. تو ہمارے جو کارڈیولوجسٹ باہر سے آتے ہیں تو وہ ایکو ہم اپنے مشین پہ ایکو کرتے ہیں. اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس جن کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کا میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر کارڈیولوجسٹ ان کو دیکھیں یہیں پہ ہمارے کرگل اور لے میں، تو ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، تو ان کو اکنامیکل جو برڈن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو مان لیجیے اگر ہم نے 100 پیشنٹس کو دیکھ لیا، اس میں سے ہارڈلی 1-2 پیشنٹ جو باہر جانا پڑتا ہے، جن کو اینجیوگرافی کی یا کچھ اور انویزیو پروسیجر کی ضرورت پڑتا ہے، تو ان میں سے ان کو چھان کے باقی پیشنٹس کو یہیں پہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. تو اس سے ان پہ جو اکنامیکل برڈن جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس میں ہزاروں پیشنٹس ہمارے کارڈیک کے ہارٹ کے رجسٹریشن ہوا ہے. تو ہمارے جو کارڈیک کے کیمپس ہیں وہ ریگولرلی چلتا ہے. اس کے بعد ہمارا کارڈیوواسکولر سرجری، جو ہمارے بچوں میں جو چھید ہوتے ہیں، دل کی جو کچھ پیدائشی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، تو ہم نے بینگ ہیومن جو سلمان خان کا ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک کارڈیک سرجری کا کیم کیا. تو وہاں میکس ہاسپٹل میں ہم نے ان کو یہاں سے پیشنٹ بھیجے، وہاں پہ فری ان کا سرجری کرا کے ہم نے لایا. تو اسی طرح سے ہمارا جوائنٹ ریپلیسمنٹ کیمپ ہوتا ہے، نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ. تو باقریہ نے کئی سالوں سے نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ کیمپس جو ہیں وہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کولابریشن میں کر رہے ہیں. اس میں ہمارا میدانتا جو میڈیسٹی گڑگاؤں میں ہے، ایک ملٹی سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے، وہاں پہ جو نی ڈویژن کا سینئر ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر اتیب واسودیو، ان کے ساتھ ہمارا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ یہاں پہ آ کے فری ہمارے یہاں پہ لوگوں کا نی ریپلیسمنٹ اور ہپ ریپلیسمنٹ سرجریز کرتے ہیں. اور بہت سارے پیشنٹس جو ہیں ابھی ویٹنگ میں ہیں. تو کامیاب طریقے سے نی اور ہپ ریپلیسمنٹ ہمارے کرگل میں ہو رہا ہے باقریہ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے. اس کے بعد ہمارا جو آئی کے پیشنٹس ہیں، کہ آئی میں بھی خاص کر جو کیٹریکٹ ہے، جو موتی بین ہے، وہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں پہ. تو اس کے بہت سارے پیشنٹس ہیں، بیک لاگ میں بھی بہت سارے پیشنٹس ہیں. تو اس میں ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کیٹر نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا برڈن بہت زیادہ ہے. تو اس کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک آن گوئنگ پروگرام فری آئی سرجری کیمپ رکھا ہوا ہے. اس میں بھی ہمارا بہت سارے کیمپس ہوئے ہیں. اس میں ہمارا ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے ویلی کے ایک نامور جو آئی سینٹر ہے، ڈاکٹر منظور آئی کیئر سینٹر، ان کے ساتھ ہیں. تو یہ کیمپ ریگولرلی ہو رہا ہے. اس سال تھوڑا آئی کیمپ میں ہم نے موڈیفائی کیا تھا، چونکہ ہمارا ہاسپٹل نئے بلڈنگ میں شفٹ ہونا تھا. تو ہم نے اپنے اسکریننگ والا پارٹ جو ہے کرگل میں کیا، اور جتنے بھی ہمارے پیشنٹس مور دین 150 پیشنٹس جو ہیں ان کا سرجری ہم نے سری نگر میں ہی کرایا. اور وہاں پہ انہوں نے فری وہاں پہ پیشنٹس کو رکھنا، ان کو کھانا کھلانا، سب کچھ ڈاکٹر منظور آئی کیئر پہ ہوا. اور باقی جو پیشنٹس کا بورڈنگ لاجنگ ادر دین مطلب جو سرجری کے ٹائم پہ جو بورڈنگ ہے وہ تو ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے. اس کے بغیر ہم نے کرگل ہاؤس میں ان کا بورڈنگ لاجنگ کرایا. اس کے لیے میں ہیل کونسل خاص کر ہمارے سی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وہاں پہ اکاموڈیشن دلایا. تو اس کے بعد ہمارا جو نیورو سائکیٹری پیشنٹس ہمارے وہاں پہ بہت زیادہ ہے. اسٹریس کی وجہ سے ہیں، کام کی وجہ سے ہیں، کمپٹیشن کی وجہ سے ہوں گے، بہت سارے سائکیٹری پیشنٹس ہیں. تو ہمارا ریگولرلی نیورو سائکیٹری کیمپس وہاں پہ ہم کراتے ہیں. ویلی سے نامور جو سائکیٹرسٹ ہے ان کو ہم مدعو کرتے ہیں. تو فری سائکیٹری کیمپ ہوتا ہے. ایک ڈیکسیمیٹری ہے. ڈیکسیمیٹری ایک ایسی ٹیسٹ ہے جس میں آپ بون کا جو ڈینسٹی ہے وہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ خاص کر جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، فیمیل خاص کر، تو ان میں یہ جو ہڈیوں کی جو کمی ہے وہ پایا جاتا ہے. تو اس کو ہم دیکھنے کے لیے ایک مشین ہوتا ہے بون ڈیکسا، وہ ہم باہر سے لاتے ہیں، موبائل مشین ہوتا ہے. تو ان کو ٹیسٹ کراتے ہیں. یہ ٹیسٹ ادروائز بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن مشین ہم باہر سے لاتے ہیں، ٹیکنیشین باہر سے لاتے ہیں، اور باقریہ میں یہ ٹیسٹ فری کرائے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک آن گوئنگ پروگرام ہے. تو اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا ہم بون ڈینسٹی دیکھ لیتے ہیں اور وہیں پہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. تو نیکسٹ ایئر ان کا پھر دوبارہ ایسیس کیا جاتا ہے، تو امپرومنٹ کتنا ہے، میڈیسن کی ضرورت پڑے گا نہیں پڑے گا.
اس کے بعد باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کا اور ایک وہاں پہ ایڈیشن ہے، وہ ہے ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر. کشمیر ویلی کا ایک نامور آرگنائزیشن ہے جو ویلی میں کام کر رہے ہیں، والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی. والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. وہاں پہ مین جو ہے وہ بلو 18 جتنے بھی اسپیشلی ایبلڈ جو چلڈرن ہوتے ہیں، پہلے ان کو ہینڈیکیپ کہا جاتے تھے لیکن اب یہ آبسلیٹ ٹرم ہے، ان کو اسپیشلی ایبلڈ کہا جاتا ہے. تو ان کے لیے وہاں پہ ایک بہت بڑا سینٹر ہے. ان کا اپنا ڈائلسس یونٹ ہے، ان کے پاس ٹرینڈ جو ٹیکنیکل سٹاف ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا تھا. تو اس کے ضمن میں جو عظیم پریم جی ہیں، ان کے تھرو ہمارے کرگل میں پہلی بار باقریہ کے ساتھ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہم نے اسٹیبلش کرایا. وہاں پہ بلو 18 جو اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن ہیں ان کا فزیکل ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے، آڈیومیٹری ہوتا ہے، اسپیچ تھراپی ہوتا ہے. ان کو باضابطہ وہاں پہ ہمارا فزیوتھراپسٹ ہے. آڈیومیٹری کے لیے ہم نے ٹیکنیکل جو سٹاف کی پرابلم ہے، چونکہ وہ وی ایم ایس والوں کے پاس بھی اتنا سفیشینٹ سٹاف نہیں ہے کہ وہ ہمیں وہاں سے بھیجے. تو اب والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی میں ہمارا ایک لڑکی وہاں پہ ٹریننگ لے رہا ہے. ہوپ فلی وہ جلدی وہاں پہ ہمیں باقریہ میں ایز اے ریسورس پرسن وہ جوائن کرے گا. تو ہمارا آڈیومیٹری اور اسپیچ تھراپی بھی وہاں پہ شروع ہو جائے گا. تو ریہیبلیٹیشن سینٹر کا اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے. وہ پریفرل گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں پہ اسکریننگ کرتے ہیں، رجسٹریشن کرتے ہیں ایسے بچوں کا. اچھا، ایسے ریہیبلیٹیشن کے ضمن میں وہاں پہ ریفرل کیمپس ریگولرلی کنڈکٹ کرتے ہیں. ہمارے آئی سی ڈی ایس سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولابریشن میں ان کے ساتھ تعاون کر کے یہ کیمپس کنڈکٹ کر لیتے ہیں. تو ٹریننگ بھی دیتے ہیں آئی سی ڈی ایس ورکرز جو ہمارے آشاز ہیں ان سب کو. تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس سال ہم نے اور ایک چیز ایڈ کیا ہے، وہ ہے ان اسپیشلی بچوں کو، اسپیشلی ایبلڈ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے وہ پرابلم ہوتا تھا ٹرانسپورٹیشن کا. اور پیرنٹس اس پہ بہت ہمیں پرابلم کرتے تھے کیونکہ ان بچوں کو لانا اور لے جانا یہ ایک پرابلم ہے اور دور سے آنا بھی ہے، چیلنج ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک گاڑی پروکیور کیا ہے. نیا گاڑی ہم نے بولیرو ایک انٹروڈیوس کیا ہے. وہ بھی وی ایم ایس والوں کے ساتھ عظیم پریم جی کی بدولت ہم نے وہاں اب ہمارے باقریہ میں انہوں نے وہ لانچ کیا ہے. وہ کام کر رہا ہے. تو اس گاڑی کا ایک بینیفٹ ہے کہ ایسے بچوں کو گھر سے اٹھانا، سینٹر پہ لانا، ریہیبلیٹیٹ کرنا، پھر گھر پہ ڈراپ کرنا. یہ ایک اچھی بات ہے، ان کے لیے ایک فیسلٹی اویلیبل ہوا ہے. تو اس کے بعد ہمارا ایکٹیویٹی جو آن گوئنگ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اسکول ہیلتھ پروگرام ہمارا چل رہا ہے. جو ہمارے کالجز ہیں، ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں، تو اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان، ہم جہاں فیمیل ہیں وہاں پہ فیمیل ڈاکٹرز جاتے ہیں، جہاں میل ڈومیننٹ ہے وہاں پہ میل ڈاکٹر جا کے اسکول ہیلتھ پروگرامز پہ ان کے ساتھ 1-to-1 انٹریکشن کرتے ہیں، لیکچرز ڈیلیور کرتے ہیں. تو ساتھ میں ہمارا ڈینٹل ہیلتھ ایک پروگرام بھی چل رہا ہے جو ڈینٹل ہائیجین پہ ہے. بہت افیکٹو پروگرام ہے. یہ پرائمری کلاسز کے لیے ہے. تو یہ پروگرام ہمارا ایک آن گوئنگ پروگرام ہے. اس میں ہم کٹس بنا لیتے ہیں، بچوں کو اٹریکٹیو کٹس بناتے ہیں. اس میں ان کو سوپ، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش وغیرہ اس میں ڈال کے ان کو ہم پریزنٹ بھی کر لیتے ہیں. تو بچے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور ڈینٹل ہائیجین جو ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے باقریہ ہیلتھ میں ہم نے ایک ڈینٹل او پی ڈی بھی شروع کیا ہے، جس میں ہم نے ایک ماڈرن جو ڈینٹل چیئر لایا ہے، اس پہ کام کرتے ہیں. بالکل وہاں پہ فری او پی ڈی ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹے جو پروسیجرز کرتے ہیں وہاں پہ، جیسے روٹ کینال ہوتا ہے یا ایکسٹریکشن ہوتا ہے یا فلنگ ہوتا ہے، اس میں صرف نامنل چارج ہوتے ہیں ریجنٹ کا. جو میڈیسن وہاں پہ یوز ہوتے ہیں، ریجنٹس جو یوز ہوتے ہیں فلنگ کے لیے یا روٹ کینال کے لیے، صرف وہی چارج ہوتا ہے، باقی فری ہوتا ہے. اور ہمارے جو آئی او پی ڈی چل رہا ہے، آئی او پی ڈی میں ہم نے نئی مشین لائے ہوئے ہیں، تو ہمارے آپتھمولوجسٹ وہاں پہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو مین جو باقریہ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ وہ ہے ہیپیٹائٹس بی کے خلاف. تو ہیپیٹائٹس بی ایک ایسی مہلک بیماری ہے، آپ لوگوں کو پورا پتہ ہے. پہلے جب یہ ہیپیٹائٹس بی پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا تو لوگوں میں ایک ڈر سا تھا، ایک سٹگما تھا. لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے
بالکل مطلب دور رہتے تھے. تو اس زمانے میں باقرہ ہیلتھ کیئر نے پہلے ہیلتھ اویئرنیس دینا شروع کیا, جیسے ریلیجس گیدرنگ میں جا کے لوگوں کو آگاہی دینا. اچھا, آپ کے اسٹوڈنٹس کو, کالج اسٹوڈنٹس کو یا ہیلتھ ورکرز کو لا کے ان کو لیکچر کے تھرو, 1-to-1 انٹریکشن کے تھرو, سمپوزیم اور سیمینارز کے تھرو ان کو ایجوکیٹ کرنا. گاؤں میں آپ پیمفلیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا کہ ہیپیٹائٹس کیا چیز ہے, اس سے کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اسپریڈ کیسے ہوگا, اور آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. اگر آپ اس سے نہیں بچے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ 2008 میں ہم نے شروع کیا اور 2017 تک ہم نے ہیپیٹائٹس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنے کا کام کیا. کئی سال لگ گئے, اور اس کے بعد پھر ہم نے گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ کرنا, یعنی ہیپیٹائٹس کے خلاف جو بیسک جو ایکشن لینا ہے وہ کیسے لینا ہے, وہ ہم نے 2017 میں شروع کیا. وہ تھا ہمارا ایک مشن ہم نے بنایا, اس کو نام دیا مشن ہیپیٹائٹس بی فری کرگل کے نام سے. تو اس کا مین جو 2 لفظوں میں بتاؤں گا, جو آبجیکٹیو 2 ہے, وہ ہے آپ ماس میں جا کے لوگوں کو جمع کر کے وہاں پہ ان کو اسکریننگ کرنا, ٹیسٹ کرنا ہیپیٹائٹس کا. تو اگر آپ کو ہیپیٹائٹس نہیں ہے, انفیکشن آپ کو نہیں ہوا ہے, تو ان کو ویکسینیٹ کرنا. ان کیس اگر کوئی سبجیکٹ اگر پازیٹیو پایا ہیپیٹائٹس بی کا, تو اس کو کاؤنسلنگ کر کے سمجھا کے اس کا اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہے, تو اس کو کاؤنسلنگ کر کے اس کا فردر انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ کرنا. باقرہ نے یہ مشن لے لیا. یہاں پہ میں ناظرین کو مطلب یاد دلانا چاہوں گا کہ جب باقرہ نے یہ ہیپیٹائٹس بی کا کیمپیننگ شروع کیا تھا, تب پورے نیشن کا جو ڈیٹا تھا ہیپیٹائٹس کا وہ 4% تھا, اور کرگل میں اس وقت ڈیٹا, جو کرگل کا اپنا جو ڈیٹا تھا, وہ 9% ہیپیٹائٹس کا کیس چل رہا تھا. بالکل. اس میں 2 اسٹڈیز کرگل میں ہوا ہے, جو انسٹیٹیوٹ جو ہمارا سورا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے کسی ڈاکٹر کی شاید تھیسس کا ہوگا. تو وہاں پہ جب اس نے رینڈملی کچھ یہاں پہ کرگل میں, ہمارے کرگل میں اسٹڈی کیا تھا, تو وہ بہت ڈاٹا پریولنس جو تھا وہ بہت زیادہ دکھایا تھا. وہی ہمارا بھی مین مقصد تھا کہ اتنا جو انسیڈنس دکھایا, پریولنس دکھایا ہیپیٹائٹس بی کا کرگل میں, کیا ریزن ہے. وہی مین ہمارا انیشیٹو لینے کا ہاں یہ مین ریزن وہی تھا کہ اتنا جو نیشنل فگر سے زیادہ ہمارے انڈیا میں اتنا زیادہ اگر کرگل میں ہے تو کیوں ہے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ مین ریزن تھا ہمارے جو ہیپیٹائٹس مشن کو ہاتھ میں لینے کا. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. تو ماشاء اللہ اس ہیپیٹائٹس بی کا جو مشن جو ہے ہم نے بلاک وائز ہم نے شروع کیا, اور اس سال 2022-23 میں انفیکٹ 22 کے اینڈنگ میں ہمارے کرگل کو ہم نے اپنے حساب سے پورا اسکرین کر کے ویکسینیٹ کر لیا. اور کچھ جو ہمارے اب ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں, بالکل یہ ہر کام میں ہوتا ہے, تو ہمیں بھی اپنے مطلب احتیاطی تدابیر لے کے ہمیں چلنا ہے. تو ہم نے کچھ وقفہ دیا ہے, ہم نے ان ڈراپ آؤٹس کو رجسٹر کر کے دیکھا جائے کہ کہیں پہ کچھ ڈراپ آؤٹ تو نہیں ہے. اور دوسرا ہمارے جو مائگریٹڈ پاپولیشن جو جموں اور سری نگر گئے ہیں, وہ ہمارے جو لاسٹ جو ڈوز تھا وہ نومبر دسمبر میں ہونا تھا. اس کے 3 ڈوز ہوتے ہیں, تو نومبر دسمبر میں جو ڈوز دینا تھا, اس سے پہلے ہمارے پاپولیشن میں کچھ پاپولیشن جو ہیں وہ جموں مائگریٹ کر گئے تھے, تو ان کو ویکسینیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. اور کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس جموں میں ہاسٹلس میں بیٹھتے ہیں, تو وہ وہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں, تو انہوں نے ویکسین کیا نہیں تھا. تو اس ضمن میں ہمارا جو ویکسینیشن جو ڈرائیو ہے وہ ابھی جموں میں لاسٹ فیزز میں چل رہا ہے. آج بھی ہمارا وہاں پہ ویکسینیٹ ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس کا سیکنڈ ڈوز ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے انشاءاللہ. تو ڈاٹا ہمارا کمپائل ہو رہا ہے. جب ہمارا ڈاٹا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم ہر اتھارٹیز کو سبمٹ کریں گے فار فردر ریفرنس. ہم نے جو ڈائگنوسٹک سینٹر بنایا ہے باقرہ ہیلتھ کیئر کا, وہ اس میں ہم نے باقرہ ہیلتھ کیئر نے ایک تو ہمارا جو لیبارٹری ہے اس کو اپ گریڈ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ ہائی ٹیک ہے, اس میں ہمارے آٹو انالائزرس ہیں, CBC مشین ہے, سیمی آٹومیٹڈ مشین ہیں. اس کے بغیر جو ہمارا ڈائگنوسٹک سینٹر ہے, ڈائگنوسٹک سینٹر کو ہم نے لیبارٹری سے الگ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ خود میں ایک الگ سا ایک سینٹر ہے. اس سینٹر میں
ایک تو آپ کے پاس اولمپس کا ویڈیو انڈوسکوپی ہے کیسا، جس کا ایک فائدہ ہے آپ بایوپسی لے سکتے ہیں فار ڈائگنوسٹک پرپز. سیکنڈلی ہمارے پاس ایکو اور الٹراسونوگرافی ہے. ہمارے پاس ECG مشین ہے اور ایک ڈیجیٹل ایکس رے مشین ہے جو اپ گریڈڈ ورژن ہے. وہ ہم نے وہاں پہ ڈائگنوسٹک سینٹر میں رکھا ہوا ہے. جو ویڈیو انڈوسکوپی ہے اولمپس کا، اس کا میں آپ کو شارٹ میں یہ بتا دوں اس کا فائدہ کتنا ہوا. ہمارا انفارچونیٹلی ٹراما جو سینٹر تھا ایک بار آگ کے زد میں آیا تھا. تو جس فلور پہ یہ ہمارا جو ہاسپٹل کا جو ویریس پروبس برونکوسکوپ انڈوسکوپ رکھے ہوئے تھے تو اس فلور پہ آگ لگا تھا. تو اس دوران یہ سارے مشین جل کے خاک ہو گئے. تو نیچرلی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہ تو یہ تو پروسیجرس ہوا نہیں کرتا تھا کیونکہ آپ کا جو مشین ہے وہ تو ختم ہو گیا. تو پھر جتنے بھی پیشنٹس کو ایمرجنسی انڈوسکوپی کرنا ہوتا تھا اور ارجنٹ انڈوسکوپی کرنا ہوتا تھا فار ڈائگنوسٹک پرپز، وہ سارے پیشنٹس کو ہم نے شفٹ کیا باقیہ میں. باقیہ کے ڈائگنوسٹک سینٹر میں ان سب کا ہم نے بالکل نامنل چارج پہ ایون فری کیا. بہت سارے پیشنٹس کو جو ایفرٹ نہیں کرتے تھے ان سب کا انڈوسکوپی کیا. ابھی بھی ہر سنڈے کو لسٹڈ جو پیشنٹ ہوتا ہے جو ہمارے ڈاکٹرز ریفر کرتے ہیں جن کو ضرورت پڑتا ہے، جن کو ڈیٹ ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ملتا ہے یا ٹائم لگتا ہے، تو ان کا باقیہ پہ انڈوسکوپی ہوتا ہے. ہمارا ایک الٹراسونوگرافی مشین ہے، وہ بالکل ماڈرن جو LG کا مشین ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے. ایک ہمارا ڈاکٹر ہیں وہ ریگولرلی وہاں پہ الٹراساؤنڈ کرتے ہیں اور الٹراساؤنڈ بھی بالکل نامنل چارج پہ ہیں. جو ECG ہیں وہ بالکل ویسے ہی نامنل چارج پہ ہیں. ڈیجیٹل ایکس رے ہے، ڈیجیٹل ایکس رے بالکل کئی سالوں سے چل رہا ہے. اس ڈیجیٹل ایکس رے اور جو ہمارا جو الٹراسونوگرافی مشین ہے اس کا میں پھر علیمان چیریٹیبل ٹرسٹ کو تھینکس کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں ان کا فائنینشیل سپورٹ ہمیں ملا ہے. جی، ساتھ ہی ساتھ علیمان چیریٹیبل ٹرسٹ نے ہمیں ویکسین میں بھی مدد کیا ہے کیونکہ ویکسین کا بہت سارا جو پارٹ ہے ویکسین کو پرچیزنگ کا جو فنڈنگ ہوتا تھا وہ اس میں بھی علیمان چیریٹیبل ٹرسٹ نے ہمیں مدد کیا ہے، فائنینشیل سپورٹ دیا ہے. تو علیمان چیریٹیبل ٹرسٹ کو میں اپنی طرف سے اور باقی کے جو ایگزیکٹو باڈی ہیں اور ممبرس کی طرف سے میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. امید رکھتا ہوں کہ ہیومینٹی کے لیے اور ہیومن کاز کے لیے وہ آگے بھی ہمارا مدد کرتے رہے. سیکنڈلی ہمارا جو باقیہ کا اور ایک مہم چل رہا ہے وہ ہے فائنینشیل سپورٹ. لیکن ہمارا جو کرائیٹیریا ہے فائنینشیل سپورٹ کا وہ بالکل کلیئر کٹ ہے. ہم سارے پیشنٹس کو تو فائنینشیل سپورٹ نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو اپنا لمیٹیشن ہے. باقی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم کسی گورنمنٹ سے یا کہیں سے ہمیں فنڈنگ آئے. ہمارا جو فنڈنگ ہوتا ہے وہ اپنے ممبرس سے آتے ہیں. وہی ہمارا والنٹری ڈونیشن ہے، سارے ممبرس ڈونیٹ کرتے ہیں، وہی پیسہ ہے. تو جتنے بھی پیشنٹس ہیں جو ایفرٹ نہیں کر پا رہے ہیں، خاص کر جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کینسر کے فار ایگزامپل کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو بچایا جا سکتا ہے، جن کا لائف ایکسپیکٹنسی آپ بڑھا سکتے ہیں، جن کو اگر ٹریٹمنٹ ملے تو ان کو ایک آپ بیٹر کوالٹی آف لائف اگر آپ دے سکتے ہو، یا کوئی کینسر ایسے ہوتے ہیں جو ٹریٹمنٹ سے آپ کیور کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ فائنینشلی اسسٹ کریں گے اور کرتے آئے ہیں. بہت سارے پیشنٹس کو آن ریکارڈ ہم نے فائنینشیل اسسٹنس دی ہے. اور سیکنڈلی رہا کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹریٹمنٹ ادر دین کینسر، جیسے مثال کے طور پر کسی کی کڈنی خراب ہوا ہے اور اس کو کڈنی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے، تو ان کو فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، بہت غریب ہیں، ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کا اگر آپ جان بچائیں تو ہیومینٹی تو وہی ہے. آپ اگر انسانیت ایک انسان کی جان بچائے تو آپ نے پورے انسانیت کو بچا لیا ہے. تو اس طرح کا باقیہ فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. اس میں ہمیں پبلک کا سپورٹ چاہیے. یہی باقیہ کا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مطلب اس دوران آپ نے کیا کیا چیلنجز دیکھے اور لوگوں کا جو رسپانس تھا باقیہ کے کام کو لے کے وہ کیسا تھا؟ ماشاءاللہ دیکھیے، جب آپ چیریٹی کا کام کرتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو اپنانا چاہتے ہیں.
تو اس سلسلے میں تو ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آیا. لوگ جڑتے گئے. آپ کو میں نے پہلے بولا ہمارے ساتھ 1100 سے زیادہ ہمارے پاس ممبرس ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کرگل جیسے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی پاپولیشن میں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو چیلنجز تو دیکھیں ہمیں زیادہ تو نہیں آیا. ہاں اس مشن کو فریم کرنے میں تھوڑا ڈیفیکلٹیز آیا کیونکہ اس کو ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے چلانا تھا مشن کو. تو ڈر تو تھا لیکن ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان میرے سینئر ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ساتھ جو کولیگس ہیں اور ہمارے جو والنٹیئرز ماشاءاللہ وہ دن رات کام کرتے ہیں, جڑے رہے. باقی لوگوں کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ تو ہم اس چیز میں تقریباً کامیاب ہوئے. دوسری بات ہے چیلنج کی جب بات کرتے ہیں تو کووڈ-19 کا جو پینڈیمک آیا اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں اس میں گیپ آیا. بٹ ٹھیک ہے, کووڈ پینڈیمک کا اپنا ایک وہ سب کے لیے چیلنج تھا, تو باقرہ نے اس کو بھی ہاتھ میں لے لیا. لیکن بینگ اے ہیلتھ آرگنائزیشن آپ کے لیے بالکل اس کو کوپ اپ کرنا بھی آپ کا ایک چیلنج تھا. تو ہیپیٹائٹس والا مشن چلتے رہا اور یہاں سے ہم نے کووڈ-19 کے خلاف بھی ایز اے ویریئر ہم نے فائٹ کیا. تو میں اپنے والنٹیئرس کا, پیرامیڈیکل سٹاف کا اور ڈاکٹرس کو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کووڈ-19 میں جتنے انہوں نے اپنے جان جوخم پہ لے کے نہ کام کیا. کیسا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ آگے آپ کے کیا پلانس ہیں, آپ کے تھنگس ٹو ڈو لسٹ میں اور کیا کیا پروگرامس ہیں؟ جی اس سے پہلے میں اپنے جو آن گوئنگ یا اپ کمنگ جو پروگرامس ہیں اس سے پہلے میں کووڈ-19 کے بارے میں تھوڑا بولنا چاہتا ہوں. بہت ضروری ہے. کووڈ-19 جب یہ پینڈیمک ہوا تو باقرہ واز دا فرسٹ آرگنائزیشن, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جس نے ریڈ کراس میں ہمارے ڈی سی صاحب کو ڈونیشن دیا تھا. اور باقرہ واز دا فرسٹ آرگنائزیشن جس نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کووڈ-19 کے جو پیکنگ جو ٹیسٹ کرتے ہیں RT-PCR کے وہ کٹس دیے تھے ٹو بوتھ دا ایڈمنسٹریشنز, کرگل ڈسٹرکٹ اور لے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کو دیا تھا. تو باقرہ نے اویئرنیس پروگرامز کنڈکٹ کیے کووڈ-19 کے موڈ آف اسپریڈ پہ, لوگوں کو کیسے پریکاشنز لینے ہیں تھرو ریڈیو ٹاکس پہ, پینل ڈسکشنز جو کیبل پہ گئے, ٹی وی پہ گئے. تو سب سے امپورٹنٹ تھا لاک ڈاؤن کووڈ-19 کا. لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ کووڈ-19 کی ہی نہیں, آپ کے بہت سارے بزرگ ہیں, بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو لائف سیونگ میڈیسنس لینا ہوتا ہے. اب جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو آپ امیر سے امیر تر بھی ہوگا تو آپ تو نہیں آ سکتے ہیں, تو اس کو میڈیسن تو چاہیے. اس لیے اس وقت باقرہ نے ڈور ٹو ڈور میڈیسن پہنچانے کا ایک مشن لیا تھا جو بہت سکسیس رہا. پورے کرگل میں باقرہ نے اپنے ایمبولینس کے تھرو, والنٹیئرس کے تھرو, ماسک کٹ, گاؤں اس میں جو کووڈ-19 کا جو ڈریس آپ نے دیکھا کتنا ڈراونا ڈریس ہے, اس ڈریس میں جا کے ڈور ٹو ڈور ہم نے میڈیسن پرسکرپشن کو ہم نے لایا. اپنا جو کنٹرول روم تھا تھرو واٹس ایپ, تو پرسکرپشن کو پڑھا اور اس میں سے جو لائف سیونگ ڈرگس ہم نے نکالے اس پرسکرپشن پہ, تو اس ایڈریس پہ ہم نے ڈیلیور کیا. پورے کرگل میں ہم نے یہ مہم چلایا اور اٹ واز اے ویری سکسیزفل مشن دوز ڈیز. تو کووڈ-19 میں ہم نے یہ ایک بڑی کامیاب طریقے سے ہم نے کیا. تو دوسرا تھا ہمارا ماسک ڈسٹریبیوشن. آپ کو پتہ ہے جو سینیٹائزر اور N95 ماسک کی بہت کمی ہوئی تھی پینڈیمک میں, تو باقرہ نے ایک بنگلور میں ایک NGO ہے ان کے ساتھ رابطہ کر کے ہم نے 50,000 N95 ماسک خریدے. اور اس میں سے ہم نے 30,000 کرگل ڈسٹرکٹ میں اور 20,000 لے ڈسٹرکٹ میں ہم نے N95 ماسک ڈسٹریبیوٹ کیا. تو سینیٹائزر بھی ساتھ میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. اور دوسری بات ہے کووڈ-19 کے دوران آکسیجن کی کمی تھی, تو باقرہ واز دا فرسٹ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جنہوں نے ایک وینٹیلیٹر آپ کے CHC سنکو کو ڈونیٹ کیا تھا, اور ہائی فلو نیزل کینولا جس میں آکسیجن کی جو ڈیلیوری ہوتا ہے وہ 10 لیٹر سے زیادہ ہوتا ہے, 10, 12, 15 لیٹر ہوتا ہے. وہ ایک لائف سیونگ وہ ایک آکسیجن سپلائنگ مشین ہوتا ہے, وہ اپنے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو ہم نے ڈونیٹ کیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ باقرہ نے آکسیجن کنسنٹریٹر خریدا جو بہت امپورٹنٹ تھا. ڈومیسلری آکسیجن ٹریٹمنٹ ہمارے جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہوتے تھے جو ڈسچارج ہوتے تھے اور جو گھر میں آکسیجن دے کے رکھ سکتے تھے, ان پیشنٹس کے لیے ہم نے تقریباً 28 سے 30 کنسنٹریٹرس ہم نے آکسیجن کنسنٹریٹرس خریدے اور ہمارے کووڈ-19 کے پیشنٹس کو ہم نے سپلائی کیا کچھ ٹائم کے لیے. اس کے بعد ہم جب وہ ٹھیک ہوتے تھے وہ لا کے دوسرے پیشنٹ کو ہم شفٹ کرتے تھے. تو یہ ہمارے کووڈ-19 کا ایکٹیویٹی تھا.
اور اس دوران ہمارا ایمبولینس سروس بالکل 24/7 رہتا تھا. باقریہ کا ایمبولینس سروس پیشنٹ کو لاک ڈاؤن ایریا سے شفٹ کرنا اور وہاں پہ لینا جانا اور آنا بھی بہت پرابلم تھا, تو اس کے لیے ہم نے رکھا. اور ایک ایمبولینس جو تھا وہ ہم نے چیف میڈیکل آفیسر کے ڈسپوزل پہ رکھا تھا کووڈ-19 کے پینڈیمک میں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ باقریہ نے جب ہمارا کووڈ-19 ہاسپٹل بنایا, کووڈ-19 ہاسپٹل ہمارا جو نیا ابھی جو ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ بنایا تھا, اور وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں تھا, اور انفیکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس لیبارٹری نہیں تھا کووڈ-19 پہ. اور باقریہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ کووڈ-19 ہاسپٹل پہ باقریہ کا لیبارٹری تب تک چلا, فری سروس دیا وتھ ٹیکنیکل پرسن, اپنے ریجن باقریہ کا اپنا مشین وہاں پہ ایک لیبارٹری اسٹیبلش کر کے کووڈ-19 ہاسپٹل میں باقریہ کا لیبارٹری چلا وتھ ٹیکنیکل سپورٹ باقریہ کا ہی, وداؤٹ اینی چارجنگ, ہم اپنے خرچے پہ کرتے تھے. اس وقت تک چلا جب تک گورنمنٹ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اپنا لیبارٹری وہاں پہ اسٹیبلش نہیں ہوا. جب ان کا لیبارٹری اسٹیبلش ہوا پھر وہاں سے پھر ہم نے اپنے لیبارٹری کو شفٹ جو اپنا ایگزسٹنگ لیبارٹری میں کووڈ-19 سے شفٹ کرایا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا تھا ایک پروگرام چلا پرائم منسٹر کا ٹی بی پیشنٹس کے لیے, تو وہ نکشے میترا کے نام سے چلا. نکشے میترا میں آپ ٹی بی پیشنٹس کو ایک امیونٹی بوسٹ ہوتا ہے, کیونکہ ٹی بی ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں, عام طور پہ دیکھا گیا ہے, تو ان کا امیونٹی بہت کمزور ہوتا ہے. تو پردھان منتری کا ایک ابھیان چلا, تو اس میں ٹی بی پیشنٹس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, ان کو نیوٹریشنل سپورٹ دینا ہے. تو باقریہ نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ٹی بی پیشنٹس کو اڈاپٹ کرایا. کرگل ایک بہت بڑا بلاک ہے, سب سے بڑا بلاک جو ہے وہ کرگل ہے ہمارا, تو اس بلاک کو اڈاپٹ کیا. اس میں جتنے بھی ٹی بی پیشنٹس ہیں ان کو باقریہ نے جو فوڈ ان کا ایک باسکٹ ہوتا ہے کیلوری ریکوائرمنٹ کے حساب سے, تو وہ جب تک ان کا ٹریٹمنٹ ختم نہیں ہوتا, یہ 6 مہینے سے 1 سال تک تقریباً ہے, بٹ یہ آپ کی مرضی ہے, آپ 2 سال بھی اس پیشنٹ کو یہ نیوٹریشنل سپلیمنٹ دے سکتے ہیں. تو باقریہ نے کرگل بلاک کو لیا ہے, اڈاپٹ کیا ہے. اس میں باقریہ کا دوسرا یوگدان ہے کہ ان کو اگر ایکس رے کی اگر ضرورت ہو یا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کی اگر ضرورت ہو تو وہ بھی ہم دینے کے لیے ان کو یہ پیشکش کی ہے. جب بھی ان کو کسی بھی پیشنٹ کو, صرف وہ پیشنٹ نہیں جو ہم نے اڈاپٹ کیا, کسی بھی ٹی بی پیشنٹ کو اگر ان چیزوں کے لیبارٹری کی ڈائگنوسٹک فیسلٹی کی ضرورت ہو یا ووکیشنل سپورٹ کی ضرورت ہو تو باقریہ ان کو دے دیں گے. یہ نکشا باقریہ اب ایک نکشا متر بھی ہیں. جی کووڈ کے اس میں نے جو ایکچوئل سوال کیا تھا کہ باقریہ کا آگے انیشیٹو کیا ہے, کیا تھنگس ٹو ڈو لسٹ میں کیا ہے؟ باقریہ کا کچھ اپ کمنگ جو پروگرامس ہیں اس میں ہمارا اب بھی ہمارا ایک پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے, سسٹرز پروگرام آن مینسٹرول ہیلتھ اینڈ ہائیجین. کیونکہ جو مینسٹرول جو ہائیجین وہ ایک متھ اور سٹگما کے نظر سے دیکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے ان رپورٹڈ کیس کارگل میں آیا بھی تھا. جی تو مینسٹرول ہائیجین ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہیلتھ کے لیے یہ ایک ہیلتھ ایشو بنا کے لیا جاتا ہے. اور اسکولس میں, کالجز میں, ایون مطلب جو ہمارے رورل جو وومن فوک ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے, لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے ہم نے ایک مشن چلایا ہے, ایک پروگرام چلایا ہے, وہ اس کو دیا ہے سسٹرز پروگرام آن مینسٹرول ہیلتھ اینڈ ہائیجین. تو یہ ہم نے لانچ کیا ہے, کرگل میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے, ہم نے سانکو بلاک میں کیا, جی ایس ٹی بلاک میں کیا, پانی کھر میں کیا, دراس میں کیا, اچھا چکتند میں کیا, شرگل میں کیا. تو اس میں ان کو تھرو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ایجوکیٹ کیا جاتا ہے گیدرنگس کو, جس میں فیمیل ہوں گے, اب ہر ایج کے فیمیل ہوں گے جو منسٹریٹنگ ایج ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کا جو سینیٹری پیڈ ہوتا ہے جو منسٹرول ہائیجین کے لیے جو استعمال کرتے ہیں ہمارے سسٹرز, تو اس میں رورل ایریاز میں زیادہ تر ان ہائیجینک ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے علم ہے نہیں, ان کو ایجوکیٹ کیا نہیں ہو جاتا ہے, ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے. تو ہم نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے, اس میں ایک منسٹرول کپ آتا ہے جو سلیکون کا بنایا جاتا ہے. یہ تھوڑا مہنگا ہے لیکن ون ٹائم پرچیز ہے, اس کا لائف 10 سال کا ہے. اگر آپ کمپیئر کریں گے منسٹرول پیڈ جو سینیٹری پیڈ جو ڈسپوزیبل ہوتا ہے تو وہ تو بہت مہنگا پڑتا ہے, اور انوائرمنٹل فرینڈلی بھی نہیں ہے بالکل. وہ سینیٹری پیڈ انوائرمنٹل فرینڈلی تو ہے وہ نہیں ہے, تو یہ ہو گیا. اب یہ جو منسٹرول کپ ہم نے لانچ کیا ہے, ہاں ایکسیپٹنس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ ہم نے شروع کیا ہے
دو باقرے یہ فری سپلائی کر رہے ہیں, ہم نے پرچیز کیا ہے, بلک کوانٹٹی میں پرچیز کیا ہے, تو وہ ہم سپلائی کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی اس مشن کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے. کرگل میں جب ختم ہو جائیں گے, لیہ ڈسٹرکٹ میں ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے, ایڈمنسٹریشن اگر پرمٹ دے دیں. سیکنڈلی اپنا جو مشن ہیپیٹائٹس جو کرگل میں ہم نے کنکلوڈ کیا ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے لیہ میں, لیہ ڈسٹرکٹ میں. تو وہ اس کا بھی ہمیں پرمیشن گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنا ہے. تھرڈ ہمارا جو مین پروگرام ہے اپ کمنگ وہ ہے سروائکل کینسر اسکریننگ. سروائکل کینسر ایک اگنورڈ سیکشن, یہ ہے ایک ٹاپک ہے ہمارے UT لداخ میں. تو کچھ ایسے ایریاز ہیں جس کا پریولنس تھوڑا زیادہ دیکھا گیا ہے. لداخ کے کچھ ایریاز ہیں, تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو وہ باقرہ نے لینا ہے, تو اس پہ ہم جلدی سروائکل کینسر اسکریننگ پہ کام کریں گے. میں اگر شارٹ میں اگر بریف کر لوں باقرہ کے جب سے ایگزسٹنس میں آیا ہے تب سے کیا کیا ہوا ہے, تو پہلے تو ویکلی OPD ہوا ہے, وہ بھی فری. اس کے بعد ملٹی اسپیشلٹی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اس کے بعد باقرہ کا اپنا لیبارٹری جو ہے اسٹیبلش کیا. پھر کرٹیکل کیئر ایمبولینس بھی باقرہ نے پرووائڈ کیا. پھر لائف سٹائل ڈیزیزز پہ اویئرنیس بھی اس دوران کرتے رہے. اور سپر اسپیشلٹی کیمپ ہر سال کرتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, نیوز میں آتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کارڈیو واسکولر سرجری بھی کیا, وہ بینگ ہیومن آرگنائزیشن کے ساتھ کیا گیا. اس کے بعد جوائنٹ ریپلیسمنٹ کیمپ, جو ہپ اور نی ریپلیسمنٹ کیمپ ہوتے ہیں ہر سال, وہ بھی ہوتا رہا. آئی سرجری کیمپ اور کیٹریکٹ کا ہمارے یہاں بہت زیادہ ایشو رہتا ہے سرجری کا, تو وہ چیز کرتا رہا. نیورو سائکیٹری کیمپ کرتے رہے. اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن سینٹر فار اسپیشلی ایبلڈ پرسن اور ڈینٹل ہیلتھ کیا. ڈینٹل OPD بھی الگ شروع کیا. اسکول ہیلتھ پروگرام پہ کام کیا. آئی OPD الگ سا کھولا. ہیپیٹائٹس B پہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, جو ان کا ماسٹر پلان ہے, یا جو ان کا دکھانے والا سب سے آگے والا جو چہرہ ہے, وہ ہیپیٹائٹس B کے خلاف جو کیمپین کیا ہے وہ ہے. اس کے علاوہ 50,000 N95 ماسک پرووائڈ کیا, جو اپنے آپ میں بہت بڑا مثال ہے. اس کے علاوہ ابھی جو انیشیٹیوز لیے ہیں ان میں ہے سسٹرز پروگرام, جو ابھی شروع کیا ہے ریسنٹلی, اور ابھی آگے پلان ہے کہ لیہ ڈسٹرکٹ کو ڈفرینٹ پروگرامز میں کور کیا جائے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, ہمیں بات کرنے کے لیے. اور ایک بار آخر میں پھر ایک بار آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اسٹیٹ ایوارڈ کے حقدار ہوئے. شکریہ. میں پھر ایک بار میڈیا فریٹرنیٹی کا آپ کا تہ دل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ ہمیں اپنے اس کیمرے کے سامنے لاتے ہیں اور ہمیں اپنا جو خیالات جو ہیں وہ اظہار کرنے کا موقع دیتے ہیں. میں پھر اپنے لوگوں کو یہ جو ایوارڈ ہمیں آج ملا ہے, میں یہ جو ایوارڈ ہے وہ میں ان لوگوں کو یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات کام کیا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے, ہمارے والنٹیئرز نے, ہمارے جو شبھ چنتک لوگ ہیں جو UT لداخ میں ہیں اور آؤٹ سائڈ لداخ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, آن لائن سپورٹ کرتے ہیں, آف لائن سپورٹ کرتے ہیں, فزیکلی سپورٹ کرتے ہیں, فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, ایموشنلی سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں ہمت دیتے ہیں. یہ ان سب کو میں یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. اور میں پھر سے ایک بار UT ایڈمنسٹریشن, کرگل کے آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کا ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پھر سے ایک بار میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارے اس کام کو سراہا, اس کام کو لائق سمجھا اور ہمیں حوصلہ افزائی کیا اور اس ایوارڈ کے لیے ہمیں لائق سمجھا اور ہمارے کیس کو فارورڈ کیا اور آج ہمیں اس پریسٹیجیس ایوارڈ سے نوازا. میں ان کو پھر ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.